بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو فیضان وائس چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چند دوست کہیں مل بیٹھے تھے۔ باتوں باتوں میں ایک دوست نے کسی درزی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس نے کہا، درزی بڑا عیار ہے، لاکھ ہوشیاری سے کام لو مگر وہ اپنا کام کر جاتا ہے اور کپڑا چوری کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ وہاں ایک سپاہی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے شیخی بکھارتے ہوئے کہا کہ مجھے دھوکہ دینا بہت مشکل ہے۔ میں کل ایک تھان لے کر اس درزی کے پاس جاؤں گا اور اپنے سامنے کٹوا کر کرتا سلواؤں گا۔ اگر وہ تھان سے کچھ کپڑا اڑا لے تو میں زین سمیت گھوڑا ہار جاؤں گا۔ اگلے روز وہ سپاہی اطلس کا تھان لے کر درزی کی طرف چلا، اپنا گھوڑا ایک طرف باندھا اور درزی کے پاس جا کر یوں مخاطب ہوا، درزی، میں نے سنا ہے تو بڑا چالاک ہے، تو اور لوگوں کو داء لگاتا ہے مگر میں تیرے داء میں آنے والا نہیں۔ درزی نے کہا، قبلہ تشریف رکھیے، آپ کے دل میں کسی نے شک ڈالا ہے۔ کام کرتے عمر گزر گئی، میں ایک قطر تک حرام سمجھتا ہوں، کسی اور الو کو میں دھوکہ دے بھی دوں مگر آپ جیسے کائیاں مجھ سے کب دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ جب درزی نے ہاتھ میں کینچی لی تو سپاہی چوکا ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے درزی کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں لگا دی۔ درزی نے سوچا کہ اسے باتوں میں لگا کر اور چٹکلے سنا کر غافل کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے اسے یہ لطیفہ سنانا شروع کر دیا کہ ایک درزی کی شادی ہوئی، بیوی پڑھی لکھی ملی، اسے استادوں کے ہزاروں شعر یاد تھے۔ وہ ایک دن اشعار سنا سنا کر خاوند سے داد مانگنے لگی اور پوچھا کہ بتاؤ کیا سمجھے؟ وہ سمجھتا کیا خاک، اسے تو ساری ابجد بھی یاد نہ تھی۔ جب بیوی نے سخت اصرار کیا تو وہ دل میں کچھ سوچ کر بیٹھا بیٹھا سر ہلانے لگا۔ بیوی بولی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تم شعروں کا مطلب سمجھتے ہو اور مجھے یوں نہیں دم دیتے ہو کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ شوہر نے کہا، جو کچھ میری عقل میں آتا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ بیوی بولی، ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ تو میرے پاس ٹکتی نظر نہیں آتی۔ یہ لطیفہ سن کر سپاہی مارے ہنسی کی لوٹ پوٹ ہو گیا۔ درزی نے موقع کو غنیمت جانا اور تھان سے ایک چوتھائی حصہ کاٹ کر الگ رکھ لیا۔ سپاہی نے کہا، ہاں ایک اور چٹکلا ہو جائے۔ درزی نے ایسا ہی ایک اور لطیفہ سنایا۔ سپاہی کے پیٹ میں مارے ہنسی کے بل پڑ گئے۔ ہنستے ہنستے جب اس کا سر زمین پر جا لگا، درزی نے ایک چوتھائی حصہ کپڑا اور کاٹ لیا۔ اس کے بعد ترک سپاہی نے فرمائش کی کہ استاد ایک لطیفہ اور بھی سنا دو۔ درزی نے کہا، اب اور فرصت نہیں، جلد ناپ دو ورنہ کرتا بگڑ جائے گا اور بدن پر تنگ آئے گا۔ ادھر درزی اس سپاہی کا کرتا تیار کرنے بیٹھا اور ادھر سپاہی نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا گھوڑا تو چور لے اڑا ہے۔ یہاں سپاہی سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے تقوی کے زام پر شیطانی صحبت میں جا بیٹھتا ہے اور شیطان درزی کی طرح اس کو خواہشات نفسانی لطیفوں اور ہنسی مذاق کی باتوں میں لگا کر اس کے عمر کے تھان کو رات دن کی کینچی سے کاٹ ڈالتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بری صحبتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔